بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، حیثیتوں کو ہم بیان کر چکے تھے کہ آپ علیہ السلام بحیثیت تاجر، بحیثیت معلم، بحیثیت ایک ماہر نفسیات کیسے تھے۔ آج جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ کتابوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ علیہ السلام کی عظمت اور اس کی قدر جو ہے نا انسان کو معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ مجھے آپ علیہ السلام کا مکمل تعارف ہو جائے اور اس سے مجھے آپ علیہ السلام کی عظمت حاصل ہو، قدر و احترام حرمت حاصل ہو، تو ظاہر ہے کہ صرف مختصر یا اجمالاً جاننے سے وہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ تفصیل پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ جمال و جلال دونوں سے بھرپور ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے احادیث شریفہ سے اور قرآن کریم سے مستنبط کر کے اور آیات و حدیث کی تشریح کی ہے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ تو چل آتے ہیں ان میں سے کچھ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ویسے تو پہلے بتا چکے ہیں کہ دین کے بہت سارے موضوعات ہیں، اسلام کے اور علم کے بہت سارے فنون اور موضوعات ہے، اور ہر موضوع پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں ملتی ہیں آپ کو۔ تو ہم یہاں پر کچھ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کتاب کا ذکر کرے بس وہی جو ہے اصل ہوگی، کوئی اور کتاب اس سے اچھی ہوگی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب آپ جو ہے اس پر پڑھ سکتے ہیں، سیرت پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نمونے کے طور پر آپ حضرات کی سہولت اور خدمت کے لیے اور فائدے کے لیے شامل کر رہے ہیں۔ تو سب سے معتمد اردو میں جو ہے نا جو سیرت مشہور ہے وہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحم اللہ، اس کی سیرت جو علماء کرام اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کتاب جو بہت زبردست کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے، 3 حصے ہیں، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری کتاب ہے ہمارے پاس محترم حضرات، یہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محسن انسانیت کی سیرت پر یہ سب سے منفرد اسلوب کی حامل کتابیں اور جامع کتابیں حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی زبردست کتاب ہے۔ اس طرح سے جدید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ہے، جو کہ ادارہ تالیفات اشرفیہ جو ہے جمع کر رہے کتاب کو، ادارہ تالیفات اشرفیہ، سیرت نگار شخصیات ہیں، ان حضرات نے سیرت پر کلام فرمایا ہے، یہاں پر نام ذکر ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، عربی کی کتاب ہے، اصل میں یہ عربی میں ہے اور بہت زبردست مختصر جامع کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت مولانا صفی الرحمن برکپوری نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے نا اردو میں آپ کو اس مصنف مترجم کی ملے گی، اس طرح سے اور بھی حضرت نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، الرحیق المختوم، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے ہمارے پاس ایک کتاب ہے غزوات رسول اللہ، غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کے لیے نمونہ، بلال عبدالخیر حسنی ندوی۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو غزوات کیے ہیں، جن جنگوں میں شرکت کی ہے، ان کے متعلق ہے یہ۔ اس طرح سے ہمارے پاس پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر، یہ بھی سیرت میں شامل ہے، سیرت کا ایک حصہ ہے۔ سیرت کے پھر اپنے موضوعات مختلف،
یہ جو ہے نا 300 معجزات پر مشتمل کتاب ہے سبحان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب، ٹھیک ہے نا، اس کی کتاب ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک رسالہ ہے آداب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کے ادارے اور خانقاہ کا یہ رسالہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس ایک کتاب محاضرات سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، محاضرات لیکچرز کو کہتے ہیں، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب اس کی اچھی اچھی کتابیں ہیں، محاضرات فقہ وغیرہ بہت ساری چیزوں پر محاضرات ہے، تو مختلف لیکچرز دیے ہیں، یہ کتاب بھی آپ اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس ایک کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انمول واقعات مولانا رسول اختر، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات ہیں۔ اس طرح سے ایک کتاب ہمارے پاس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلو، عملی جو جوانب ہیں، پہلو ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس طرح سے ہمارے پاس ایک مختصر کتاب سیرت رسول پر اگر آپ پڑھنا چاہے، بہت مختصر انداز میں، خوبصورت انداز میں، بچوں کے لیے بھی مفید ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سوالات بھی ہیں، مختصر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ کتاب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تالیف وسیم محمد حقانی اور دیگر علماء حضرات نے پسند فرمایا ہے۔